وہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں معبودان باطلا تو یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چھین لے تو یہ واپس نہیں لے سکتے. ہمارے دوستوں نے جب اس آیت کو پڑھا انہوں نے نظر اٹھائی، انہوں نے دیکھا کہ اجمیر شریف مزار ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور جا کر بکرے لے کر جاتے ہیں، اور وہ بکرے لے جانے کا مقصد یہ بھی میں واضح کر دوں، یہ بھی شبہ ہے. بکرے لے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ منت یوں مانتا ہے، یا میرے اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے، میں ایک بکرا تیرے نام کا دوں گا، وہ نیاز تیرے نام کی ہوگی، وہ شکر تیرا ہوگا کیونکہ فضل تو نے فرمایا ہے، تو میں صدقہ دوں گا، مالی صدقہ دوں گا، ایک بکرا دوں گا، وہ اجمیر شریف لے جاؤں گا شہنشاہ اجمیر کے مزار پر، وہاں جا کر میں اس کو ذبح کروں گا، اسے پکاؤں گا، اور جو مسافر آئیں گے انہیں میں وہ کھلاؤں گا، اور میرے اس عمل کا جو ثواب ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بخشوں گا. یا اللہ یہ صدقہ تیرے نام کا، اجر دینے والا تو، ثواب خواجہ غریب نواز کو، اور یہ مسافر کھا لیں گے. جیسے ہم عقیقہ کرتے ہیں نا، تو بکرا جو ہوتا ہے جو دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ہوتا ہے، اجر وہ دیتا ہے، بچے کو بلاؤں سے محفوظ وہ رکھتا ہے، اس کی جان کا محافظ وہ ہے. گوشت کھاتے ہیں گھر والے، فیملی والے، دوست احباب. اور صدقہ کس کا ہوتا ہے؟ بچے کا. تو اس میں بچے کا بھی نام آتا ہے، اس میں رب کا بھی نام ہے، اس میں کھانے والوں کا بھی نام ہے، اس کا دینے والوں کا بھی نام ہے. اسی طرح سے وہ منت ہوتی ہے جو مزارات کے اوپر لے کر جاتے ہیں. تو اب ہمارے دوستوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو انہوں نے یوں کہا، کہنے لگے، ہمیں وہ سمجھاتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سنو. پہلے کہتے ہیں قرات، آؤ سیکھیں، ذرا آپ کو قرات سکھائیں. قرات سیکھنے کے لیے آ گئے، 2-4 قواعد بتائے، لمبا چھوٹا کیسے کرنا، کھڑی زبر لمبا ہوتا ہے. اس کے بعد کہا ایسے بھی قرآن کرنے کا فائدہ نہیں، اس کو سمجھیں. اب سمجھنا کیسے ہے، یہ آیت نکال لیں. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو یہاں پر پھر وہ ایک گردان کا نام لیتے ہیں. شروع کرتے ہیں مدینہ منورہ سے، شام سے تمام انبیاء اکٹھے ہو جائیں، مدینے والے اکٹھے ہو جائیں، حضرت ابو بکر ساتھ ہیں وہ آ جائیں، حضرت عمر وہاں مدفون ہیں وہ آ جائیں، بقیع والے آ جائیں، وہ مصر والے آ جائیں، سیدہ نفیسہ آ جائے، وہ جتنے مزارات ہیں وہ آ جائیں، بغداد والا آ جائے، اجمیر والا آ جائے، داتا آ جائے، بنگلہ دیش سے شاہ جلال آ جائے. تو وہ پورے نام لیتے ہیں، اور نام لینے کے کیا کہتے ہیں، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اس کے بعد کہتے ہیں اگر مکھی ان کے مزارات پر جو کھلایا جاتا ہے وہ کھانے جاتے ہیں وہ چھین لے تو کوئی چیز نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. تو اس آیت کا اطلاق اس کے اوپر کر دیا. تو ایک میں سادہ سا وقت ہو گیا ہے، مجھے اشارہ ہو گیا، اس کا جواب میں دے دوں. وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے بالا احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے پاس ہیں، ان کا کھانا تو اللہ کے یہاں سے آتا ہے، تو وہاں مکھی قبر کے اندر کیسے جائے گی؟ تو اس آیت کا اطلاق وہاں کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے خواہ اس کا ایک شبہ ازالہ کر دیا. اب میں بتاتا ہوں، امام قرطبی، علامہ روح المانی، امام ابن جریر الطبری، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بت تھے کعبے کے اندر، وہ کھانے والی عطریات، خوشبوئیں ان کے اوپر جا کر وہ لگاتے تھے بتوں کے منہ کے اوپر، تو وہ مکھیاں آتی اور چوس کے چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کا رد فرماتے ہوئے فرمایا تم ان کو خدا مانتے ہو، ان کا حالت تو یہ ہے جو نذرانے تم ان کے لیے لاتے ہو، انہوں نے تو کیا کھانے ہیں، البتہ مکھیوں کی خوراک بن جاتی ہے، مکھیاں اسے لے جاتی ہیں. اور تم ذرا ان کی بے بسی تو دیکھو ان خداؤں کی، کہ ان کے اوپر جو تم نے لگایا ہے وہ مکھیاں چوس کر لے گئی، یہ تو واپس اس کو نہیں لے سکتے جو ان کے نام کا تم لائے ہو، تو بھلا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت وہ تھی اور اس کا اطلاق اجمیر کے اوپر کر دیا. تو یہ بھی ایک شبہ تھا. دوسرا اس کے اوپر میں نے اور تفصیل بتانی تھی، مجھے اشارہ ہو گیا ٹائم کا. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.